کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار کے باغ مدینہ کے گل کی مہک، شہریار خطابت. چلے گا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيب الله. تمام تعریفیں و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شرماز آقا خط رسول نانا رسول آیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. صاحب ایمان بندہ مومن جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہے اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے بہت ساری نعمتیں مجھے بغیر محنت کے اور بغیر مانگے عطا فرمائی، اور میرے مالک نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا میں بالکل اہل نہیں تھا، اور پھر میرے اعمال کی سیاہی اور اس کی رحمت کی برسات، جب وہ بار بار اپنی کمزوریوں پر اور اپنے مالک کی عطاؤں پر غور کرتا ہے تو پھر اسے رب سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کے سجدوں میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی دعائیں طویل ہو جاتی ہیں، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں تو اسے بند نہ کروں، پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اپنے مالک کی تسبیح کروں، اس کی تعریف کروں، توصیف کروں، ہر مقام پر اپنے رب کو یاد کروں، کیونکہ محبت ہو گئی ہے اپنے رب سے. نہ نماز پڑھنا دشوار ہے، نہ صدقہ دینا دشوار ہے، نہ اس کے لیے جہاد کرنا دشوار ہے، نہ خیر خواہی کرنا دشوار ہے، نہ کسی کو معاف کرنا دشوار ہے. سب سے قیمتی چیز تو انسان کی جان ہوتی ہے نا، تو پھر تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ لوگ ہنس ہنس کے اس کی راہ میں جان بھی دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اپنے رب سے محبت کرے، اپنے مالک سے پیار کرے، اس کے حضور جھکے، اس کی عطاؤں پر غور کرے، شکوے نہ کرے، شکر کرے. جو چیز نہیں ہے اسی پر غور نہ کرے بلکہ جو ہے اس پر بھی تو غور کرے. جو نہیں ملا اس کی طلب میں سارا دن رہنا، اور جو ملا ہوا ہے اس کا شکریہ ادا نہ کرنا. رب سے جب محبت ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سے اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے نا کہ
تجھے میں نے جنت کی اعلیٰ نعمتیں دی ہیں، تو کچھ اور بھی چاہیے؟ سبحان اللہ. تو وہ شہید عرض کرتا ہے مالک میرا دل کرتا ہے مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں دے، سبحان اللہ. میں پھر تیری راہ میں جہاد کروں، پھر تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر میرا دل کرتا ہے تیری راہ میں شہید ہونے کا کوئی مزہ ہے، کوئی لذت ہے تیرے نام پہ سر کٹانے؟ یہ تو چڑھیا اٹھتے دار بھی نہیں، یہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آؤندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ چھوڑو ہماری بات سنو، اللہ تعالیٰ موبائلوں میں تو ملاقاتیں پہ ایک ہوتا ہے بوجھ بنا کے کوئی کام کرنا، جب آپ کسی کام کو بوجھ بنا کے کرتے ہیں وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے، طبیعت اکتا جاتا ہے۔ وہی کام اگر محبت سے کیا جائے نا، کام وہی ہے، ڈیوٹی بھی اتنی ہے، لیکن اگر اس میں محبت آ جائے تو نہ بندہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، بلکہ کر وہ کام ہی رہا ہوتا ہے پر اسے لذت محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگوں سے کہا جائے نا نماز پڑھے تو بہانے کرتے ہیں، ناراض تو نہیں ہو گیا؟ نماز پڑھو تو بہانے کرتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، مصروف بڑا رہتا ہوں، دعا کر دے خدا کے بندے، تیرا جس سے پیار ہو۔ لوگ روتے نہیں پردیس جائیں تو گھر فون کر کے روتے نہیں، بچوں کو ملنے کو دل کرتا ہے، ماں باپ کو ملنے کو دل کرتا ہے۔ وہ میرے بھائی جس سے پیار ہو اس کے بغیر تو رہا ہی نہیں جا سکتا۔ تیرا رب سے پیار بھی ہے اور تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ کیا بات ہے؟ یہاں تو محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے جو مومن ہوتا ہے اسے تو ہوتی ہے، اور اگر تو محبت کے باوجود عبادت کی طرف توجہ نہیں دیتا تو پھر بھی تجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں توجہ ہی نہیں۔ تو عزیز بھائی، اللہ سے محبت، یہ قرآن مجید آپ دیکھیے تو رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وہ رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ رب سے پیار ہو گیا تھا، محبت ہو گئی۔ ساری رات بھی سجدے کرتے تو طبیعت بھرتی اور عبادت کو جی جاتی، جس طرح آج کل اللہ ماشاءاللہ بلا مثال و بلا تشبیہ فوٹو سے نہیں پیار ہو گیا لوگوں کو، جتنی مرضی کھینچ لے طبیعت سہری نہیں ہوتی، شہرت سے پیار ہو گیا، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی نام لے لو، میرا بھی ذکر کر دو، میرا بھی کسی کو پتہ چل جائے۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے وس دینی سارے اندے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ یہ اللہ والوں کی سوچ۔ عزیز، محبت اللہ سے اور ٹوٹ کے پیار اپنے رب سے، لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے سجدے، اس کی بارگاہ کی حاضریاں، اس کی طرف توجہ، کبھی استغفار، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تکبیر، کبھی کسی رنگ میں اس کی یاد، کبھی کسی رنگ میں، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی محبت کی تکمیل کے لیے رسول پاک سے محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مہربانی کریں گے آپ پیسے تو نہ دیں اللہ آپ کو، میں تو آ ہی نہیں پا رہا تھا، کچھ بیمار بھی ہوں، میں بڑی قدر کرتا ہوں صاحبزادہ صاحب کی، نے حکم دیا تو میں نے بات ہی نہیں کی، تو پیسوں شیسوں کو تو اللہ نے اس طرف توجہ ہی نہیں رکھی، یہ پیسے گڑبڑ بڑی کرتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا نوٹوں والے قریب قریب بیٹھتے ہیں اسٹیج پہ، ہمارے بندے بیچارے نیڑے بھی نہیں بیٹھ سکتے، نوٹ نہیں نہ ہوتے۔ ان کو ختم کریں ان چیزوں کو، گزرانے کا ویسے بھی اور انداز ہے، طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بات پر غور کریں،
यही हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार किया जाए, और कितना प्यार किया जाए ये जरा गौर करें। मैंने शुरू में कहा कि एक काम है आप उसे कर रहे हैं, अगर बगैर मोहब्बत के करेंगे तो थकाएगा। पहले आवाज ठीक थी इसकी, अब आपने गड़बड़ कर दी। उसी काम को अगर आप मोहब्बत से करते हैं तो वो खूबसूरत हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ईमान ही उतनी देर मुकम्मल नहीं होगा जितनी देर सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार देते। अच्छा, ये एक है दावा, एक है उसकी दलील। हर चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत है ना, ईमान तो तभी पूरा होगा ना। सही कह रहा हूँ, उस पर दलील चाहिए। एक बंदा कहता है मुझे अपने अब्बा जी से मोहब्बत है, लेकिन कहता है कपड़े अब्बा जी को बड़ा भाई लेके देगा, मैं नहीं लेके देना, मुझे मोहब्बत है। कहता है मुझे मोहब्बत है लेकिन वो रहेंगे बड़े भाई के घर में, रख नहीं सकता, प्यार मुझे बड़ा है। खर्चा ना मुझसे मांगे, दवाई के पैसे ना मांगे, लेकिन प्यार मुझे, तो मेरा ख्याल है अब्बा जी कहेंगे तो प्यार भी अपने पास ही रखना। एक ऐसा प्यार है जिसमें कोई खिदमत नहीं, कोई उसकी सूरत नहीं, कोई कैफियत नहीं, प्यार बड़ा। भाई हुजूर से मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत में तो बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं। और तू बरादरी के मुकाबले में ही खड़ा नहीं हो सकता। तूने नबी पाक को याद तो किया है, पर सिर्फ महफिल वाले दिन, जब बच्चे की शादी की याद ही नहीं किया। तुझे कुल पे 10वें पे तो हुजूर की याद आई, तो शादी वाले दिन क्यों नहीं आई? और मेरी बरादरी कहती थी बैंड बाजा बजाना है, सबसे बढ़कर तो हुजूर से प्यार करना था, बरादरी कैसे आ गई? ये कैसे आ गई? सवाल ही नहीं पैदा होता, आ सकती ही नहीं। दाढ़ी शरीफ रख ले जनाब आप, वो कहते हैं जरा इंतजार करें, दुआ करें, कोशिश करता हूँ। भाई तेरा तो दावा है कि सब चीज से बढ़ के तू हुजूर से प्यार करता है, मैं तो ना अल्लाह का क्या माना हूँ। नबी पाक से प्यार नहीं ना करोगे तो सारे दीन के रंग फीके नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। दीन में खुशबू सारी तब पैदा होती है जब हर अमल मोहब्बत रसूल से इबारत हो। सुभान अल्लाह। वाह सेवा, वाह सेवा, वाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। आचार्य जिंदाबाद। तो जब तक आपको प्यार नहीं करते, आप जरा देखिएगा हदीस पाक बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका नसीब हो तो फिर 3 काम करो। फरमाया अगर जायका चाहते हो ईमान का, यानी तुम्हें मोमिन होने का भी मजा आए, तुम्हें जायका नसीब हो, लुत्फ आ जाए मोमिन होने, जनाब कमाल हो गई, अल्लाह ने ईमान की तौफीक, उस पर तुम नाज करो। कर चाहते हो कि मोमिन होने का मजा आए तो करीम फरमाते हैं 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मजा आएगा। एक तो फरमाया हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो, सुभान अल्लाह, बेशक। और एक फरमाया जिससे भी प्यार करो ना रब रसूल के लिए, सुभान अल्लाह, वाह सेवा, वाह सेवा, बेशक। जाती लालच छोड़ दो, जातियात के लिए ताल्लुक छोड़ दो, जिससे भी प्यार करो उसमें अल्लाह रसूल की रजा शामिल करो। मैं तो अक्सर कहता हूँ दीनी महफिल कराने वाला भी अगर ये सोच ले ना कभी कि महफिल कराऊंगा तो पता लग जाएगा जनाब मैंने महफिल कराई, तो इसमें भी उसने हुजूर से मोहब्बत नहीं की, खालिस काम नहीं किया, चीज खालिस से, वो पसंद ही खालिस करते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन रियाकारों से कहेगा कि उनसे जाके अपने अमाल की जज़ा मांगो जिनके लिए तुमने अमल किए थे, मेरे लिए जो किए थे उसका अजर दूंगा। और जिसमें तसन्नो थी, बनावट थी, रियाकारी थी तो मेरे लिए था ही नहीं। तो फरमाया 3 काम करो कि तुम्हें मोमिन होने का मजा आएगा। एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो,
ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور ایک فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جائے اتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہو، یعنی مومن تم ہو اور پھر تم کفر سے تمہیں نفرت ہو، شرک سے تمہیں نفرت ہو، پھر کفر یا باتوں سے تمہیں نفرت ہو، شرک سے تمہیں نفرت ہو، پھر یہ نہ ہو کہ تم سارا دن انہی لوگوں کی تعریفیں کرتے رہو جو کفر شرک کرتے ہیں، اور جی کیا بات ہے جی ان کے قانون بڑے، ان کی فلانی شے بڑی، وہ بھئی جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو سڑکی پکی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا کے مزاج میں ناز تھا، ناز، کپڑے سادے تھے، انداز سادہ تھا، روٹی سادی تھی، لیکن بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے تھے تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بے شک بادشاہی تیری پاس ہے پر ایمان تو میرے پاس ہے۔ مومن پریشان ہوتا ہے، کسی کی مہنگی گاڑی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کسی کے کپڑے بڑے مہنگے آتے ہیں تو پریشان ہو گیا، بھئی تیرے پاس وہ دولت ہے جو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تو ساری بے ایمان ہے، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا مومن کی شان کیا ہے۔ ہمیں نہ اپنا ہی نہیں پتا ہماری عظمت کتنی ہے، یہ بلا وجہ کمزور ہونا، چار پیسے نہیں تو پریشان ہو جانا، بڑے غریب ہیں، بڑے مجبور ہیں، کیا کرنا؟ سب سے قیمتی دولت تو ایمان ہے، وہ سینے میں موجود ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، اسے یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے اور کعبے تیری بڑی شان ہے، پر میرا کلمہ پڑھنے والے مومن کی شان اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا وہ جناب یہ تو غریب آدمی ہے، وہی غریب تو کوئی اور ہوتا ہے۔ ہم کب غریب ہیں؟ ہم تو مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ساری دنیا سے امیر ہیں، تو امیر ہے ساری دنیا سے، پیسوں سے بندہ امیر ہوتا ہے، سینے میں ایمان کی دولت ہے۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ مایوس رہتا ہے، پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، لیکن تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو بندے کو نہیں سمجھتے، اپنا مقام سمجھے، اپنا اعزاز سمجھے، اپنے آپ کو پہچانے۔ آپ غور تو فرمائیں کہ ایسی امت جسے کہا گیا کن تم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو، بہترین، صرف کپڑے مہنگے نہیں تو پریشان ہو گئے، صرف پاس گاڑی نہیں تو پریشان ہو گئے، مگر دولت ایمان۔ ایک جگہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہاں رش بہت زیادہ لگا ہوا، کسی جگہ بھی لوگ اکٹھے ہوں، رش لگ جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ پتہ کرو کس بات کا رش ہے، رش لگا ہوا تو معلومات کرو۔ جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو نابینا بھی ہے اور اس کے ہاتھ پیر بھی کٹے ہوئے، لیکن وجہ یہ ہے، بات جو انوکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، یہ پکارنا، یا اللہ تیرا شکر۔ میں نے پہلے بھی کہا شکر کرو گے تو زندگی میں سکون پیدا ہوگا، شکوے کرو گے نا یہ کوئی نہیں وہ برا ہے، اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، یہ فلانا بندہ بڑا تو اس سے بے چینی پیدا ہوگی۔ شکر کریں زندگی میں۔ تو اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہاتھ پیر بھی کوئی نہیں، آنکھیں بھی کوئی نہیں، شکر کرتا جا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے کان میں بات کی، فرمایا لوگ بڑے پریشان ہیں کہ تیرے ہاتھ پیر بھی کوئی نہیں، آنکھیں بھی کوئی نہیں، اور شکر
اور ایمان کی طاقت سے بولا. کہنے لگا ہے پیغمبر علیہ السلام اگر ہاتھ پیر رکھے کوئی نہیں تو کیا ہوا؟ میں رب کو بھی مانتا ہوں، رب کے رسول کو بھی مانتا ہوں. میرے سینے میں دولت ایمان ہے، میں مومن ہوں. آپ کبھی دنیا میں نکلے، دنیا دیکھیں آپ، یعنی بندہ پی ایچ ڈی تک دنیاوی طور پر پڑھا ہوا، کئی ملکوں میں کاروبار ہے، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، لیکن اس کا شعور اور ہدایت سے اتنی دوری ہے کہ وہ شام کو بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے. چھوٹی تکلیف والی بات، خدا کا شکر نہیں ادا کرتے. اس نے ایمان کی دولت اور ہدایت عطا فرمائی ہوئی. تو حضور نے فرمایا جب تم کفر کو ناپسند کرو، کفر کو، شرک کو، تو تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہوگی. نبی کریم سے محبت کر لی اور اس محبت کے اسالیب ہوں، طریقے ہوں. یعنی ہاتھ میں کبھی بندہ بیٹھے نہ تنہائی میں دن میں 20 منٹ نکال کے اور حضور پر درود و سلام پڑھے، اکیلے بیٹھ کے نعتیں پڑھا کرے. کہا میں نے ایک دفعہ ایک بچے نے مجھے آ کے کہا کہ ذرا 10 منٹ مجھے لے دے، میں نے بھی محفل میں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانا. تو میں نے کہا پتر اگر تو حضور کی بارگاہ میں لگوانی ہے تو اکیلے بیٹھ کے پڑھ، پھر بھی لگی جائے گی. لیکن اگر کوئی پروگرام اور ہے تو پھر چلے سوچ لیتے ہیں کہ اگر تو وہاں حاضری لگوانی ہے تو پھر تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھیں گے تو حاضری لگ جائے گی. تو اگر فیم چاہیے تو پھر چلیں، وہ معاملہ کچھ اور ہے. اکیلے بیٹھ کے تنہا، اور نعت کا تعلق آواز سے نہیں ہوتا، ایمان سے ہوتا ہے. حضور کی نعت گنگنائے. کیسا نبی پاک سے پیار کرنے والا ہے جسے حضور کی چند نعتیں بھی نہیں آتی. ہم حضور کا ذکر پاک یاد کریں، زبان سے گنگنایا کریں، اسے کہا کریں، وہ لفظ بولا کریں. اس میں آپ خود محسوس کریں گے طبیعت میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، قرار آتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے نا، پھر سنت شریعت کا پاس کرنا. پھر چہرہ بھی وہی ٹھیک ہے جو حضور نے پسند فرمایا. پھر اٹھنا بیٹھنا بھی اسی طرح کا ٹھیک ہے جو مدینے والے محبوب نے پسند فرمایا. اور پھر نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو حضور کی ہر نسبت سے محبت کرنی ہے. حضور کی اولاد پاک کا پیار. ہم تو اپنے اساتذہ کے بچوں کا ادب کریں، مشائخ کے بچوں کا ادب کریں، محسنوں کے بچوں کا ادب کریں. تو بتاؤ جو نبی پاک کی اولاد، اس کا اکرام کرنا، اور دل سے، زبانی کلامی دعووں سے نہیں، قلبی طور پر آپ حضور کی اولاد پاک سے، اہل بیت اطہار سے پیار کریں، اور آپ کا انداز ہو پیار والا. اولاد محبوب کے لیے آپ بڑے اکرام سے، بڑے احترام سے حضور کی اولاد کا، چاروں بیٹیوں کا، ازواج پاک کا، اور پھر حضور کے حسنین کریمین کا آپ کا ایمان ہو، آپ کا لہجہ ہو، اور پھر حضور کے کل سے سبحان اللہ. کیا میں نے کہا ہے؟ بولیے. یہ نا ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگوں نے مخصوص قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. بیچارے ہم نے چمکانی ہوتی ہے تقریر چمکانا بڑا ضروری ہوتا ہے. دو مقصد بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ. جب سے میری طرح کے لوگ اسٹیج پہ آئے نا، 2 قسم کے مقصد ہوتے ہیں، ایک داد لینا، دوسرا امداد لینا. تو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے نا، جتنی مرضی دوڑ دھوپ کرنی پڑے، انوکھی بات کرنی، نعرہ لگوانا، وہی فرض ہو گیا. میں آج بتاؤ کے جاؤں گا، آپ کیا بتائیں گے؟ آپ وہ بتائیں جو قرآن حدیث میں لکھا ہے. میں نے جملہ دینا ہے تو جملہ نہ دے، مہربانی کر اللہ رسول کا پیغام دے. مذاق نہ بنائے دین کو. آپ انوکھی کہانیاں نہ گھڑ کے لائیں. کیا مطلب مذاق ہے کہ جناب آپ تول کے بتائیں گے کہ حضور کے کون سے صحابی معاذ اللہ ٹھیک تھے، کون تھے ٹھیک نہیں؟ آپ کہیں گے
مدینے والے کی تو گلی سے گزرا ہے اس پر اللہ نے رحمتیں کر دی. اور جو ان کے دستے پاک پر بیعت ہو, کلمہ پڑھے اور جن کا ایمان حضور نے قبول کیا, تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ اس لیے کمزور باتوں میں نہ پڑے اور نئے نئے کسی آدمی کی بات سننے کی ضرورت نہیں. ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی سند کوئی نہ ہو. ہم تو حضرت محدث اعظم اور غزالی زماں کے ماننے والے لوگ ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے عقائد لکھے ہیں, دیے ہیں, بیان کیے ہیں, دلائل رکھتے ہیں. بس ان سے پیار کرو. ان سے کبھی پیار کرو گے تو زندگی بن جائے. آپ کبھی رج کے پیار کریں نا سیدنا صدیق اکبر سے, وفا کا پتہ چلے گا, ادب کا پتہ چلے گا, عشق کا پتہ چلے گا, قربانی کا پتہ چلے گا. جو آدمی کہتا ہے میں اصولوں پہ جینا چاہتا ہوں تو پڑھے حضرت عمر کے. جو چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی وزادار باحیا گزارنا چاہتا ہوں تو سیکھے حضرت عثمان سے. اور جو چاہتے ہیں نا ڈپریشن سے نکل جائے, ٹینشن سے نکل جائے, پریشانی کوئی نہ آئے, طبیعت بھی دلیر ہو, دل بھی دلیر ہو, کوئی انزائٹی نہیں, کوئی ڈپریشن نہیں, کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں, وہ مولا علی شیر خدا کو پڑھے. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اللہ اکبر. بہت متاثر بھی ہوتا ہے. میں دوستوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو سنی ہے نا اس پر عمل کرو نا, پھر اگلی بھی سنا دیں گے. تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے, کانوں کی لذت کے لیے, عمل کے لیے دین ہے, اس پر عمل کریں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں, آپ نے جلدی سے جواب دینا, لیٹ نہیں کرنی, آپ فٹافٹ جواب دینا. بتائیے, ایک گناہگار عورت نے, طوائف نے ایک کتے کو پانی پلایا, اس کی بخشش ہو گئی اس عورت کی. یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ نہیں, آپ نے دیر کر دی, وعدہ ہوا تھا جلدی بتا دیں. سب نے سنی ہے؟ چلو الحمدللہ. میرا اب سوال یہ ہے کہ آپ کبھی روڈ پہ چڑھیں تو سڑک پر کتا آپ کو کسی گاڑی سے ٹکراتا ہوا نظر آئے تو کسی بندے نے کبھی جرأت کی ہے کہ میں ذرا ٹھہر جاؤں, کتا زخمی ہو گیا, اسے پکڑ. حدیث تو سنی ہوئی ہے نا, آتی ہے نا سب کو. ناراض ہو گیا ہو جو مجھے ہونے دے, بات میں ٹھیک کر رہا ہوں. بھائی حدیث سنی ہوئی ہے, سب کو آتی ہے. کتا ٹکرا گیا ہے گاڑی سے, مسلمان کیوں اخلاقی جرأت نہیں کرتے؟ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کے گناہ معاف کر دیے, تو نے زخمی کتے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اور اگر وہ ماری گیا ہے نا کبھی سڑک پہ تو اس کے گوشت گاڑی, مقصود کیا ہے تقریر سننے سے؟ اگر تو مقصود کانوں کی لذت ہے تو پھر سنتے رہیں, پھر صبح شام لذت لیں. اور اگر مقصود اس سے, آپ کی توجہ ہے میری بات, دروشی پڑھ لیں, دروشی سے پڑھ لیں کہ دین کو جب بھی آپ سیکھیں اور جب بھی کسی جگہ سے کسی چیز کا حصول کریں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے, یہ تمہیں جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو. دین کو جب سیکھیں تو وہ سیکھیں عمل کرنے کے. آپ اگر اپنی تربیت چاہیں, اپنے لیے نصیحت چاہیں, اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, تو وہ کبھی کبھی پڑھنے آتے تھے اور آتے تو کہتے 3 حدیثیں پڑھا. تو باقی شاگردوں نے اعتراض کیا, ایک تو آتا مرضی سے اور پھر کہتا 3 پڑھا دوں. وہ کہنے لگا میں 3 پڑھ کے جاتا ہوں, جب تک عمل نہیں ہوتا نیا سبق لینے نہیں آتا. ماشاءاللہ فخر سادات آل نبی ولادی علی جگر گوشہ بطول جگر گوشہ حضور غزالی زمان
پیر طریقت رہبر شریعت اصول قبلہ پیر سید مظہر سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ پوری شان پوری وجاہت کے ساتھ ہماری آج کی اس محفل کا حسن اور سٹیج کی زینت بن چکے ہیں. آپ کو سمیت قلب سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. مساہدن مرحبا سید احمد اکھیٹھر جو محبت میں مانے ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ لوگ تشریف رکھیں جی، درود شریف پڑھیں ایک دفعہ. صلاۃ و سلام علیہ. ایک آدھ بات اور عرض کرنی ہے، بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان بعض اوقات محبت کی دنیا سے دور ہو جاتا ہے. ان میں ایک تو ہوتی ہے بعض طبیعتوں کی ضد، مزاج میں ضد ہوتی ہے. بعض اوقات ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ رائے کی حد تک نہیں کرتے، اس کو ضد بنا. صحیح عقیدہ لوگ ہوں اور عقائد مضبوط ہوں تو کسی جگہ رائے کا اختلاف ہو جائے تو رائے کا اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور زندہ لوگوں میں ہمیشہ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. چلے ہم سب سادے لوگ بیٹھے ہیں، آج گھر میں کیا پکانا ہے، اس پر صبح اتفاق ہو جاتا ہے. گھر میں اس پر بھی اتفاق ہے. کچھ بچوں کی رائے کچھ ہوتی ہے اور کچھ کی رائے کوئی ایسی بڑی بات نہیں. لیکن کسی شخص سے بھی جب اختلاف ہو جائے تو اہل محبت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اختلاف دلیل کی حد تک ہوتا ہے. دلیل مل گئی، اختلاف ختم ہو گیا، ضد ختم ہو گئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں جمعہ کے خطبے کے لیے تشریف لائے. آپ نے کوئی بات نصیحت کی، اس کا آغاز فرمایا تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا نہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور نہ فرما برداری کریں گے. حضرت عمر نے فرمایا اس کی وجہ. انہوں نے کہا جناب چادریں مال غنیمت میں تقسیم ہوئی تھی تو ظاہر ہے سب کو ایک ایک ملی تو آپ کو بھی ایک ملی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرتا بھی اسی کپڑے کا ہے اور تہمت بھی اسی کپڑے کا ہے، اس کی وضاحت چاہیے. حضرت فاروق اعظم خاموش ہوئے. ہمارے ہاں تحمل سے صرف تعریف سننے کا مزاج ہے، حالانکہ اگر کوئی جائز بات کر رہا ہو اور ہم پر تنقید ہو تو بھی ذرا تحمل سے سننا. اس سے بھی انسان کے بڑے دل کا پتہ چلتا ہے. اور دل کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ دل دریا سمندر اور ڈوبے کون دلا دیا جانے، گنجائش ہونا سینہ کشادہ ہو. حضرت عمر نے تسلی سے سنا اور پھر اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کیا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی مجھے بھی تو مال غنیمت میں چادر ملی تھی نا، میں نے اپنے والد گرامی کو پیش کر دی، تہمت بھی بن گیا، کرتا بھی بن گیا. بات پر غور کیجیے. تمہارا وہی جناب سیدنا ابو ایوب انصاری ایک بات کی تھی نا انہوں نے کہ وضاحت دیں، کیونکہ پیار والے لوگ تھے، کوئی ایسی چیز بیچ میں آنے نہیں دیتے تھے جس سے محبت میں کمزوری آئے. تھوڑی دیر پہلے وہی اٹھے تھے پھر وہ دوبارہ اٹھے. کیوں؟ کہ اختلاف صرف دلیل کی حد تک، دلیل مل گئی اختلاف ختم. فوراً اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اب آپ بات کریں ہم بات بھی سنیں گے، حکم دیں ہم فرما برداری بھی کریں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دلیل مل گئی ہے، وضاحت آ گئی ہے، لیکن ضد چھوڑنے کو لوگ تیار ہیں. اس کا نتیجہ خطرناک نکلتا ہے. محبتوں میں فرق آتا ہے، پیار میں کمی آتی ہے. لہجہ پیار والا، محبت والا، انداز اچھا. دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں اور انسانی کمزوریاں جو ہوتی ہیں کسی وقت وہ غلبہ بھی کرتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ ہر آدمی کی توقع پر پورا اترے. ہمیں تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے اگر دنیا میں محبت قائم رکھنی ہے. اپنوں کو تھوڑا معاف کرنا چاہیے، تھوڑا درگزر کرنا چاہیے. لیکن وہ ہمارا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ایک دفعہ میں کچھ بھی نہیں، باقی اللہ کی مخلوق بڑی شان ہے. اب یہ ہے کہ میں ہی سارا کچھ ہوں.
باقی کہیں نہ جانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے بندے کو دکھ بھی پہنچتا ہے. جیسے میں نے کہا انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں ہم پر غلبہ کرتی ہیں, تو بعض اوقات لوگوں کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے. اسی طرح کا معاملہ ہوا حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ساتھ. لوگوں کے بیچ کام کرنا, ہر شخص کی بات پر پورا اترنا, ہر شخص کو مطمئن کرنا, بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے. حضرت شدید پریشان ہوئے. اب ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ, تلقین و ارشاد کی, بیعت کی, تربیت کی. تو حضرت نے اب چونکہ پریشان تھے تو ارادہ ہوا کہ میں کچھ عرصے کے لیے تنہائی میں عبادت کروں, غار حرا کا طریقہ اپناؤں, کچھ عرصے کے لیے میں جاؤں ذرا اکیلے میں. اب انہوں نے پیغام دیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کو, لیکن ڈائریکٹ نہیں دیا, حضرت امیر خسرو کے. حضرت یہاں موجود ہے. ایک درویش نے یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ خدام اور ہوتے ہیں, خلفاء اور ہوتے ہیں. دونوں عبادت کا فرق ہوتا ہے. بعض خلفاء ہوتے ہیں اعزاز والے, اور بعض خدام ہوتے ہیں. ایک اور بات ضمن یاد آئی, جب حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت نصاب تھا نا, آخری نصاب غائب, تو حضرت نے آواز دی. آواز کس کو دی جاتی ہے؟ وہ خدمت گزار ہوتے ہیں. کچھ سند والے ہوتے ہیں وہ تو لے کے چلے جاتے ہیں, ان کو تو بعد میں اپنا کوئی ٹھکانہ بنانا ہوتا ہے. وہ خدمت گزار ہوتے ہیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب نے آواز دی, فرمایا خسرو کو بلاؤ. خواجہ نصیر الدین چراغ حاضر تھے. اتفاق کی بات یہ کہ حضرت امیر خسرو موجود نہیں تھے. آپ نے فرمایا کوئی خسرو کو بلاؤ. تو حضرت عرض کرنے لگے حضور چراغ حاضر ہے. آپ نے آ کے بند کر دیا. دیر کے بعد پھر کھولی, فرمایا کوئی خسرو کو بلاؤ. نے پھر عرض کی حضور چراغ حاضر ہے. پھر آنکھیں بند کر. اس دیر کے بعد پھر فرمایا کوئی میرے خسرو کو بلاؤ. عرض کی حضور چراغ حاضر ہے. حضرت نے چہرہ پھیرا اور فرمایا خلافت چراغ کو دیتا ہوں اور خسرو سے کہنا نظام تمہارا ہی رہے گا. خلافت دیتا ہوں, یہ تو خدمت گزار ہے. یہ لوگ سمجھتے تھے اب لوگ تکلیف دے رہے ہیں. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام دیا کہ حضرت سے کہنا کہ ابھی نصیحتوں پر صبر نہیں ہوتا, کچھ دیر اجازت ہو جائے تو میں تنہائی میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر خسرو کہتے بڑا کم جلال آتا تھا خواجہ نظام, لیکن جب میں نے جا کے کہا نا کہ حضرت نصیر الدین نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو کچھ دیر تنہائی میں, تو فرماتے ہیں چھڑی نہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور 2-3 دفعہ زمین پر چھڑی کو رکھا. فرمانے لگے نصیر کو جا کے میرا یہ پیغام دینا کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی ان تکلیفوں کو یاد کرے جو محبوب نے تبلیغ کے رستے میں اٹھائیں, اور ان سے کہنا جتنی کوئی بے رخی کرے وہ اتنی ہی محبت کرے, اور ان سے کہنا جتنا لوگ تم سے دور ہٹے تم نے اتنی ہی سخاوت کرنی ہے, اس لیے کہ اس رستے پہ چلنا ہے جو محبت کا رستہ رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا. تو اتنی جلدی بے چین ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا لوگ تلخ ہو جاتے ہیں, ترش باتیں کرتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں. بیٹھے تھے ہم ایک دن تو ایک صاحب کہنے لگے بڑی بری حالت ہے پاکستان کی. میں نے کہا اصل میں ہمارے ملک میں خوشخبریوں کا مزاج ہی نہیں. زیادہ اچھا صحافی وہ ہوتا ہے جو زیادہ خطرناک بات ڈھونڈتا ہے, اور جو کہ وہ بس حال خراب ہے اس کو لوگ زیادہ. خدا کے بندے یہ وطن سیاستدانوں کا نہیں ہے, یہ اولیاء اللہ کی دھرتی ہے, یہ صوفیاء کا وطن. اس میں کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز گڑبڑ ہو جائے؟ آپ اپنی سوچ کو مثبت کریں, آپ اپنے رویے کو محبت والا کریں, آپ کا لہجہ حسن والا ہو, آپ کا آنا جانا خوبصورت ہو, آپ ذہنی طور پر مسکرائیں,
اور خوش رہیں طبی طور پر آپ خود محسوس کریں گے آپ کے ارد گرد سے مایوسیاں چھٹنے لگی. طبیعت ایک سوچ وہ بھی ہے جو حضرت بہلول دانا جیسے لوگوں کی, اور وہ ایک تسلسل تھا جو سیدنا ابو ذر غفاری سے چلا. سادہ کپڑوں میں رہنا ہے, سادہ غذا کھانی ہے. 5-6 لوگوں نے جنازہ پڑھا حضرت ابو ذر غفاری. محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں. اتنا بڑا آدمی, لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. طے کیا تھا, اس میں مطمئن رہے, اس میں خوش رہے. اپنی زندگی سے نفرتوں کو دور کر کے محبتوں کو کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ محبت اپنوں کے ساتھ. کچھ لوگ گھر کے باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں پر گھر کے اندر ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے. اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. زیادہ تو ان لوگوں کو حاجت ہے جو آپ کے زیادہ قریب رہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ میٹھا ہو, جس نے کبھی کبھار ملنا ہے اس سے تو آپ نے پیار کر لیا, اور جسے روز محبت کی ضرورت ہے اس پر توجہ نہ دی. اپنے خدام سے, قریبیوں سے, اہل خانہ سے, دوست احباب سے اپنے رویے کو میٹھا اور پیار والا کریں. اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. کا کمال ہے سارا, دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے, لوگوں جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ.